کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچے۔ اور آج تو مہان جو مسافر ہے وہ ایک ہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ ان کے بارے میں یہ آل دیٹ آرٹ کے مصنف لکھتے ہیں کہ استاد جو بشیر احمد ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف یہ کہ مینیجر سکھاتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، بلکہ ان کو سکھاتے ہیں کہ رنگ کس طرح بنانے چاہیے، پینٹ برش کس طرح بنانے چاہیے، اور وصلی جس کاغذ پہ مینیجر بنتی ہے اس کی تیاری کے مراحل کیا کیا ہیں۔ اور ایک ٹیچر کی حیثیت سے انہوں نے پوری جنریشن پینٹرز کی جو تھی وہ تیار کی، اور خاص طور پہ عائشہ خالد بار بار ان کو مینشن کرتی ہیں کہ یہ ان کی نظر تھی، استاد بشیر کی تھی، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور جو کچھ انہوں نے سیکھا کلر میکنگ یا برش سٹروکس ان سے سیکھا۔ اچھا، تو لسٹ آف اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی وہ بہت طویل ہے، اور وہ انٹرنیشنلی نون اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں عمران قریشی، عائشہ خالد، شازیہ سکندر، امبرین بٹ، نصرہ لطیف، طلحہ راٹھوڑ، تزئین قیوم، سمیرہ تزئین، وسیم احمد، عثمان سعید، عرفان حسن، اور اس کے بعد یہ فہرست بہت طویل ہے۔ آپ نے اگر ہمارا پروگرام دیکھا عمران قریشی کا تو انہوں نے ان کا اقرار کیا یہاں پہ ایک، اور اس سے پہلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران قریشی پر جب میٹروپولیٹن میوزیم آف نیو یارک نے ایک کتاب شائع کی تو اس مختصر کتاب میں عمران نے خصوصی طور پہ استاد بشیر کی کلاس کی ایک تصویر دی، اور انہوں نے اقرار جو کیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ کہتے تھے کہ بھئی مجھے منیچر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں باقی پینٹنگ میں انوالو تھا، تو میں جب کبھی ادھر سے گزرتا، وہی میں نے جو حجرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا بشیر صاحب نے، تو وہاں پہ بشیر صاحب کھڑے ہوتے اور وہ مجھے بلا کے کہتے کہ دیکھو تم منیچر کیا کرو۔ تو میں کہتا کہ جی حضور مجھے تو منیچر کرنے نہیں آتی، میں پینٹنگ میں انٹرسٹیڈ ہوں۔ کہنے لگے وہ جب بھی میں ادھر سے جاتا تھا تو وہ مجھے انسسٹ کرتے تھے، تو میں نے ادھر سے جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ انسسٹ کریں گے کہ تم منیچر کرو۔ چنانچہ ایک دفعہ اتفاقاً گزر ہوا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں مجھ میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ میں منیچر کروں۔ تو انہوں نے ایک یادگار فقرہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدھ چیز تمہاری دیکھی ہے، چاول کا ایک دانہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا دیتا ہے اور تم میں ٹیلنٹ ہے۔ یعنی عمران نے یہ اقرار کیا کہ اگر بشیر احمد کا جو اصرار ہے اور ان کی جو محبت ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکے میں ٹیلنٹ ہے، وہ نہ ہوتا تو میں آج ان بلندیوں پر نہ ہوتا۔ اس طرح شازیہ سکندر ہیں، مجھے بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، یہیں آئی تھی، اور انہوں نے بھی انہی کا تذکرہ کیا۔ آبویسلی یہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے مختلف راستے اختیار کیے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں بہت عرصہ گزرا، ایک امریکن جرنل تھا، اس میں آرٹس اینڈ کرافٹس کے بارے میں وہ ایک رپورٹ دیتا تھا اور لسٹ دیتا تھا ہر سال کہ امریکہ میں وہ کون سے 10 آرٹسٹ ہیں جو اس میگزین کے جو کرٹکس ہیں ان کے خیال کے مطابق آئندہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آپ ان کو خرید نہیں سکیں گے، اور ان میں شازیہ سکندر کا نام بھی تھا۔ چنانچہ شازیہ واقعی آج کل تو مطلب عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے، امریکہ میں ہے۔ اسی طرح شازیہ سکندر کی ایکسٹرا آرڈنری ریالٹیز، یہ کتاب بھی جو ہے اس میں بھی شازیہ نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہوا ہے بشیر صاحب کو۔ اور کتابیں، استاد شاگرد بہت عمدہ کتاب ہے، یہ استاد ہیں اور ان کے شاگردوں کا کام ہے اور ان کا بھی کام ہے، مطلب دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ مجسمہ سازی کی پوری کتاب ہے بشیر صاحب سے، لیکن ہم شروع وہیں سے کرتے ہیں جب یہ اپنا جو پرانے بزرگ اساتذہ تھے ان کے سامنے کہتے ہیں کہ
ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ان کی جوتیوں میں بیٹھا رہتا تھا پورا دن، جب اندر بلاتے تب جاتا تھا. تو ایک دن آپ کو پھینٹی بھی لگائی تھی کسی نے؟ استاد شجاع اللہ نے. اچھا، کیوں؟ وہ غلط کام کر دیا تھا. اچھا. ایک سیاہ قلم ہے، اس کے اوپر ایک موتی ہے، موتی مجھ سے خراب ہو گیا. اچھا. وہ موتی کو میں نے اسکریچ کیا تو وہ وصلی اکھڑ گئی، اور میں بڑی مشکل سے اس کو کرتے 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 اس کے ہلکا سا میں نے سفیدہ لگا دیا. ہاں. اب میں نے دکھایا استاد جی کو، تو استاد جی نے یہاں پہ ماری ٹپ. ہاں. ابے بیوقوف، سیاہ قلم میں سفیدہ نہیں لگتا. ہاں. اب وہ دیکھے اور کوئی بندہ دیکھے تو ہاں، اس وہ کو نہیں پتا. نظر آئے گا آپ کو، مگر ان کی تیز اتنی نظر تھی کہ فوراً انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ سفیدہ کہاں سے آ گیا. اچھا بشیر صاحب، آپ کہیں کسی پینٹر کی دکان پہ بھی کام کرتے ہیں؟ جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو میرے والد صاحب تو بیچارے ریٹائر تھے، سپرنٹ ایجوکیشن ریٹائر ہوئے. گھر میں چھوٹا سا ایک اسکول کھولا ہوا تھا. جب وہ جاتے تھے تو ہم انہی کی بچوں کو، کسی کو املا لکھا دی، کسی کو پہاڑے کرا دیے. تو ہماری بچپن سے ہی ٹریننگ گھر سے ہی ہوئی ٹیچنگ کی. تو ہماری فیملی ساری ایجوکیشنسٹ فیملی تھی. میرے والد پیدا ہوئے تھے ہوشیارپور میں، والدہ جلندھر میں. جلندھر ہائی اسکول سے انہوں نے 1935 میں میٹرک کیا، اور وہ یہ جب لاہور میں آئے تو سارے بچے، لڑکیاں گھر کی بہنیں اور سارے محلے کے جو ہے وہ خواتین کو والدہ پڑھاتی تھی، والد صاحب سارے. نہیں، آپ جو انارکلی میں کسی پینٹر کے عمل، وہی بتانے لگا ہوں. تو وہ انکم ہماری بہت کم تھی. میں گھر سے 1 روپیہ لیتا تھا، والد صاحب مجھے روزانہ کا. تو سید صاحب کی ایک کلاس تھی جس میں پلاسٹر پیرس چاہیے تھا، 12 آنے کی ایک بیگ ملتا تھا. کن کی کلاس تھی؟ سعید اختر صاحب کی. اچھا، ان سے بھی پڑھا ہوا؟ اسکلپچر جو ہے نا، فرسٹ ایئر فنڈامنٹل پہلا سال جو تھا وہ ساری پڑھاتے تھے نا. تو مجھے اسکلپچر میں 3 روپے کی ضرورت تھی. تو میں گھر گیا واپس، تو والد صاحب سے کہا کہ جی 1 روپیہ 3 روپے چاہیے. تو والد صاحب نے جیب سے 1 روپیہ اور نکال کے دیا، بیٹا یہ آپ کا کل کا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. اب میں مایوس ہو کے آ کے بیٹھ گیا. اب میں تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو اس دن وہ جو اٹینڈنٹ تھا نا پلے کا، وہ نہیں آیا تھا. تو انہوں نے لیکچر دیا تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ نے آگے پوچھا، کہتے جی بشیر صاحب، بشیر آپ کو بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے آتا ہے. اچھا پلیز میرا بنا دو، ہیلپ کر دو. تو میں نے وہ 3-4 بیگ کھول کے نا، تو ان کا پلاسٹر پیرس کا ایک بلاک ہے جس کو ہم نے کارو کرنا تھا، اسائنمنٹ تھی. ایک بنا دیا، دوسرا بھی آ گیا، میرا بھی بنا دو، تیسرا آیا. تو میں نے کیا کیا، کچھ زمانے میں یوگ کے دور میں چینی راشن ڈپو بھی ملتی. تو والدہ کیا کرتی تھی، ہر ہفتے کی لاتی تھی، اس میں سے تھوڑی سی ایک علیحدہ نکال لیتی تھی. تو سال بھر میں وہ بوری بھر جاتی تھی. میں نے وہ کیا کیا، ایک بوری اپنے پاس رکھ لی. ہر جو اسٹوڈنٹ تھا اس سے ایک تھوڑا سا بھاڑا جس کو بولتے ہیں وہ لینا شروع کر دیا. وہ میں شام تک میں نے کوئی 80 بلاگ بنائے، اور وہ پھر بعد میں رات کو میں اپنا بلاگ بنایا اتنا. تو میں نے اس طرح سے پھر شروع کیا کہ نہیں یار، والد صاحب بیچارے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. نہیں، وہ جو آپ نے پینٹر کی دکان پہ ملازمت کی، اس کے بعد پھر میں نے یہ شروع کیا نا کہ میں پھر گیا رائل پارک، وہاں سے پوچھا، انہوں نے نہیں رکھا. پھر ہمارے انارکلی میں ایز اے پینٹر آپ ملازم ہونا چاہتے، جا کے کام کہ جی مجھے شاگرد رکھ لیں تاکہ میں کام سیکھ لوں. تو وہ پھر میں آیا محلے میں، وہ ایک بندہ تھا ہمارے ہمسائے میں، تو اس سے کہا کہ یہ پینٹر سے کہ مجھے اپنی دکان پہ نہیں، آپ آ جائیں انارکلی اس پینٹر کی دکان پہ. ہاں جی، وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ وہی میں آ گیا پینٹر. وہ پہلے تو رکھتا نہیں تھا، پھر اس نے مجھے ٹیسٹ دیا، اس کے بعد کہا ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ. تو وہاں پہ میں بورڈ ان کے رنگتا تھا. کوئی کسی کا دانت بنا دیا، کسی نے وہ کوئی دودھ فلودے والا آ گیا، اس نے کہا گلاس بنا دو. تو میں ڈرائنگیں ساتھ ساتھ ان کے نا وہاں پہ بیٹھا میں پی ٹی سی ٹی کے چارٹ بھی بنا دیتا تھا. یہ جو پیپل ٹیچر کے لیے چارٹ ہوتے تھے نا، تو اس سے کتنے پیسے آ جاتے؟ 200-250 روپے آتے تھے زیادہ سے زیادہ. وہ جو ٹریننگ کالج ہے نا لیڈی مکلیگن کا بیک سائڈ پہ، ان کی جو پیپل ٹیچر ہیں وہ آتی تھیں، وہ اپنے چارٹ بنواتی تھی لیکچر کے لیے. نہیں، وہ وہاں سے آپ آمدن لے کے تو پھر مجسمہ سازی کے لیے مٹیریل لیتے تھے؟ وہ تو ایک اسائنمنٹ تھی، باقی تو رنگ بھی چاہیے تھے پینٹنگ کے لیے. تو میں پینٹنگ کے رنگ بھی لیتا تھا، رنگ بھی مہنگے، پھر برشز، پھر کینوسز، پھر سارا کچھ لینا ہوتا تھا. تو میں پھر گھر سے پھر پیسہ نہیں لیا. پھر میں خود سے
راتوں کو کام کرتا تھا تو صبح میں آ کے اپنی اسائنمنٹ کرتا.